اسلام کا نور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے کلام سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تمہیں غیب کی خبر نہیں دیتا، لیکن اپنا یہ پیغام ہدایت دینے کے لیے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور وحی کے ذریعے اس تک یہ نور پہنچا دیتا ہے۔ تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور ایمان لے کے آؤ اس کے رسولوں پر۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ یہ شریعت کا علم اللہ اپنے نبیوں پر اتارتا ہے اور نبی اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں تم کو دو چیزیں دے کر، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے جو ہدایت کا پیغام، جو ہدایت کا نور، جو علم شریعت کا ہم تک پہنچایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہم اس کو لینے کے لیے محتاج ہیں کس شخصیت کے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے انبیاء کو راستے میں سے ہٹا کر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے سن لیتا ہوں، مجھے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، میری اللہ سے نو لگی ہوئی ہے، میں اس سے پوچھ کے جو بھی ماجرا ہوتا ہے وہ بتا لیتا ہوں، عمل کر لیتا ہوں، وہ پہنچا دیتا ہوں، تو ایسا شخص حقیقت میں شریعت کے ماہر کو جانتا ہی نہیں۔ شریعت نام ہے دو چیزوں کا، علم نام ہے دو چیزوں کا، اللہ کا کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ لیکن آج اسلام کے اس صاف ستھرے چشمے کو بھی لوگوں کے سامنے دین کا نام لینے والے صوفیوں نے پراگندہ کرنے کی اور مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں مولانا زکریا صاحب کی فضائل حج کتاب موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ 164 پر وہ ایک حضرت کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا، تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا، اور ایک مرتبہ مدینہ میں تھا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حاضر ہوا، وہاں دیکھا امام عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اس حدیث کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے ایک کونے میں بیٹھا اور اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ کے مراقبہ کر رہا۔ مراقبہ حال دیکھے ہیں نا اپنے انڈیا پاکستان میں، خاص مراقبہ حال ہوتے ہیں، اندھیرے کر کے، لائٹیں بند کر کے، شو شاں کی آوازیں نکلتی ہے، بھاگنا پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں تک بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے کونے کے اندر، سر گھٹنوں میں رکھا ہوا، نہ حدیث رسول سن رہا، نہ امام صاحب کی مجلس میں آیا ہوا۔ تو میں نے جا کر کہا کہ لوگ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ سے حدیثیں سن رہے، تم مجلس میں شامل کیوں نہیں ہوتے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے سر نہیں اٹھایا، گھٹنوں پہ سر رکھے رکھے کہا وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے، کیا نام تھا امام صاحب کا؟ عبدالرزاق کا، رزاق کے عبد سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھے ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں۔ سانو لوڑ کوئی نہیں حدیث، ہمیں نبیوں کی سانو لوڑ نہیں، ڈائریکٹ لو لگی ہوئی ہے ہماری اللہ سے، جو مسئلہ ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں، اللہ جواب دے دیتا ہے، معاملہ ختم۔ کہا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے ہو تو پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ تو کہا انہوں نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، کہا اگر فراست صحیح کام کرتی ہے تو تم خضر علیہ السلام۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ خضر کہنے لگے کہ اللہ کے بعد ولی ایسے ہیں جو شان اور مرتبے میں مجھ سے بھی بڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سے مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔